السلام علیکم۔ درود پاک بلند آواز سے ایک بار پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، جس کلام کی فرمائش کی گئی ہے میں پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے، حقیقت خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی؟ وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ در سے ملتی ہے دوا درد، اسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور
زمانے میں یہی مشہور ہے دارو شفا والے کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا شہنشاہ سے غلام شاہ والا کم نہیں ہوتا شہنشاہ سے غلام شاہ والا کم نہیں ہوتا شہنشاہ سمندر جس پہ نازا ہو وہ پیالہ کم نہیں ہوتا سمندر جس پہ نازا ہو وہ پیالہ کم نہیں ہوتا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہزادہ ربانی سید قطب ربانی صاحب مولانا مہراج مسعودی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت درود پاک پڑھ لیجیے شہنشاہ سے غلام شاہ والا کم نہیں ہوتا نوازے کی صورت نازا تیرا ہے صلی اللہ دم با دم کر
all. Atu payo. Payo. Mana? वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलाम मौलाना हबीब अल्लाह, जब तरसते जान सितारे दिल मिलाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम मेरे देखो कैसा नूर छाया है। अच्छा तो मामा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए हम और आप एक दफा झूम झूम कर अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत हुजूर रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन ताजदारे अरबो अजम फ़ख्रे आदम व बनी आदम सब्ज़ गुंबद में आराम फरमाने वाले दाता व मौला लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर बाआवाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और गुलों को सहरनम शबनमी कतरे, गुलों को चूम लेती है सहरनम शबनमी कतरे। नबी की नात पढ़ने से चमन मैला नहीं होता। नबी की नात पढ़ने से चमन मैला नहीं होता। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी और भी है रसूल और भी हर एक शाह की शान अपनी जगह है। नबी और भी है रसूल और भी हर एक शाह की शान अपनी जगह है। मगर नाम जिनका है अहमद मोहम्मद, वो नबियों का सुल्तान अपनी जगह है। किताबें बहुत आसमां से उतरी, मगर ये हकीकत है दुनिया ने मानी
مگر یہ حقیقت ہے دنیا نے مانی کتابیں بہت آسمان سے اتری مگر یہ حقیقت ہے دنیا نے مانی جو شاہ دو عالم پہ نازل ہوا ہے جو شاہ دو عالم پہ نازل ہوا ہے خدا کا وہ قرآن اپنی جگہ ہے نبی اور بھی ہے رسول اور بھی ہر ایک شاہ کی شان اپنی جگہ ہے میاں تھانوی نے کمر کس کے باندھی بجھانے چلا تھا وہ بن کر کے آندھی بجھانے چلا تھا وہ بن کر کے آندھی میاں تھانوی نے کمر کس کے باندھی بجھانے چلا تھا وہ بن کر کے آندھی مگر جو جلائی تھی احمد رضا نے مگر جو جلائی تھی احمد رضا نے وہ شمع شبستان اپنی جگہ ہے نبی اور بھی ہے رسول اور بھی ہر ایک شاہ کی شان اپنی جگہ ہے جو مارے حرا سے فیض برکات پہنچا بریلی میں احمد رضا بن کے چمکا بریلی میں احمد رضا بن کے چمکا جو مارے حرا سے فیض برکات پہنچا بریلی میں احمد رضا بن کے چمکا اسی ایک کرم کی تجلی کو پا کر اسی ایک کرم کی تجلی کو پا کر وہاں بھی پریشان اپنی جگہ ہے نبی اور بھی ہے رسول اور بھی ہر ایک شاہ کی شان اپنی جگہ ہے جو آج سنیت کی یہ کھیتی ہری ہے یہ فیضان اختر رضا ازہری ہے یہ فیضان اختر رضا ازہری ہے جو آج سنیت کی یہ کھیتی ہری ہے یہ فیضان اختر رضا ازہری ہے دیا ہم کو اختر رضا جیسا رہبر دیا ہم کو اختر رضا جیسا رہبر رضا کا یہ فیضان اپنی جگہ ہے نبی اور بھی ہے رسول اور بھی ہر ایک شاہ کی شان اپنی جگہ ہے مگر نام جن کا ہے احمد محمد وہ نبیوں کا سلطان اپنی جگہ ہے ماشاءاللہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور یہ جلسہ مکمل طور پہ شروع ہو چکا ہے آپ تمامی حضرات جو ادھر ادھر ٹہل رہے ہوں وہ جلسے گاہ میں آئیں انشاءاللہ تعالی ان قریب آپ ہی کے منشا کے مطابق پروگرام ہونے جا رہا ہے باریاں کے طالب علم ہیں
وہ نعت شریف پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. آپ تمامی حضرات ان کی نعت شریف کو سن کر اپنے قلب کو منور فرمائیں. نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرمائے. کوئی پوچھے تو کہتے نا یہی مرضی قدرت ہے. کوئی پوچھے کوئی پوچھے کوئی پوچھے کوئی پوچھے کوئی پوچھے تو کہتے نا یہی مرضی قدرت ہے. کوئی پوچھے تو کہتے نا کوئی پوچھے تو کہتے نا یہی مرضی قدرت ہے. مدینہ جسے تو کہتے ہیں میری جنت کی جنت ہے. مدینہ جسے کو کہتے ہیں میری جنت کی جنت ہے. اور بہت ہی پیارا شعر سماعت فرمائے. سجا لو اپنے دامن پہ درود پاک کے جگنوں. سجا لو اپنے دامن پہ درود پاک کے جگنوں. اندھیری قبر میں تم کو اجالے کی ضرورت ہے. اندھیری قبر میں تم کو اجالے کی ضرورت ہے. اور آخری شرط مت فرمائے. یقیناً ماں کے قدموں کے تلے ایک خاص جنت ہے. یقیناً ماں کے قدموں کے تلے ایک خاص جنت ہے. یقیناً ماں کے قدموں کے تلے ایک خاص جنت ہے. مگر یہ جنت عرضی بھی آقا کی بدولت ہے. مگر یہ جنت عرضی بھی آقا کی بدولت ہے. کوئی پوچھے تو کہتے نا یہی مرضی قدرت ہے. السلام علیکم. اب آپ کے سامنے دارالعلوم ربانیہ کے طالب علم محمد شہباز عالم صاحب نعت رسول صلی اللہ تعالی وسلم پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. آپ تمامی حضرات ان کے کلام کو سن کر اپنے قلب کو منور فرمائیں. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت پاک سننے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی رب و محبت کے ساتھ جھوم کر درود پاک پر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعت پاک کا چند اشعار سماعت فرمائیں. کہ نور حق کے جلوانے، نور حق کے جلوانے دل کو جگمگا ڈالا. نور حق کے جلوانے دل کو جگمگا ڈالا. نور حق کے جلوانے دل کو جگمگا ڈالا. مصطفیٰ کی آمد نے میرے مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا. کہ مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا. دین مصطفیٰ تیری، دین مصطفیٰ تیری آبرو بچانے کو. دین مصطفیٰ تیری آبرو بچانے کو. کہ فاطمہ کے بیٹوں نے، کہ فاطمہ کے بیٹوں نے گھر کا گھر لوٹا ڈالا. فاطمہ کے بیٹوں نے گھر کا گھر لوٹا ڈالا. نور حق کے جلوانے تھر تھرا گئے ظالم، خوف سے ہوئے لرزا. تھر تھرا گئے ظالم، خوف سے ہوئے لرزا. ایک ننھا اصغر نے، ایک ننھا اصغر نے جو کربلا ہلا ڈالا. ایک ننھا اصغر نے کہ کوئی بھی مصیبت اب پاس آ نہیں سکتی. کوئی بھی مصیبت اب پاس آ نہیں سکتی. میں نے ماں کی آنچل کو، کہ میں نے ماں کی آنچل کو سر سے ہی لگا ڈالا. میں نے ماں کی آنچل کو سر سے ہی لگا ڈالا. نور حق کے جلوانے دل کو جگمگا
نے کہ اٹھ گیا قلم جب بھی میرے اعلیٰ حضرت کا، کہ اٹھ گیا قلم جب بھی میرے اعلیٰ حضرت کا، تو نجدیوں کے سازش کو، تو نجدیوں کے سازش کو خاک میں ملا ڈالا، تو نجدیوں کے سازش کو خاک میں ملا ڈالا، نور حق کے جلووں نے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد شکیل نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے مائک پر تشریف لانا ہے۔ آئیے محمد شکیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے گا، ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے گا، ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے گا، جمال منور دکھا دیجئے گا، جمال منور دکھا دیجئے گا، ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے گا، میرے گھر میں سرکار تشریف لا کر، میرے گھر میں سرکار تشریف لا کر، میرے گھر میں سرکار، میرے گھر میں سرکار تشریف لا کر، کلی میرے دل کی ملا دیجئے گا، کلی میرے دل کی ملا دیجئے گا، مدینے میں مجھ کو بلا کر کے آقا، مدینے میں مجھ کو بلا کر کے آقا، مدینے میں مجھ کو مدینے میں مجھ کو بلا کر کے آقا، میری سوئی قسمت جگا دیجئے گا، میری سوئی قسمت جگا دیجئے گا، تڑپتا ہے دن رات یہ شعبان آقا، تڑپتا ہے دن رات
اب آپ کے سامنے دارالعلوم ربانیہ کے طالب علم علاء الدین نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے لیے مائک پر تشریف لا رہے ہیں۔ دانا دانا میرے حضور کا ہے، 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 یہ خزانہ میرے حضور کا ہے، یہ خزانہ میرے حضور کا ہے، سر جھکایا نہیں کٹا ڈالا، 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 وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، دانا دانا میرے حضور کا ہے، جو رسول پاک پہ دل سے فدا ہو جائے گا، جو رسول پاک پہ دل سے فدا ہو جائے گا، باخدا باخدا جنت میں اس کا، باخدا جنت میں اس کا داخلہ ہو جائے گا، جو رسول پاک پہ دل سے فدا ہو جائے گا، جو رسول پاک پہ دل سے فدا ہو جائے گا، یہ موئے چومنا ہو خانہ کعبہ کا دروازہ، اگر چومنا ہو خانہ کعبہ کا دروازہ، اگر چوم لے چوم لے ماں کی قدم کو، چوم لے ماں کی قدم کو، حق ادا ہو جائے گا، چوم لے ماں کے قدم کو، حق ادا ہو جائے گا، یہ معین دین کے زندہ کرامت دیکھیے، معین دین کے زندہ کرامت دیکھیے، وہ اشارہ وہ اشارہ کر دے تو مردہ کرا ہو جائے گا، جو رسول پاک پہ دل سے فدا ہو جائے گا، عبد کر ان کا انتقال اتنا کرے جب ہم گرا انگل بجی سٹی کی گاڑی آنے والی ہے، گرا انگل بجی سٹی کی گاڑی آنے والی ہے، تب بھائی دن ساتھ میں جو محمد حسین کی گاڑی آنے والی ہے۔ السلام علیکم، ایک بات مشکل پڑھی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔
اپنی بھیلی بھی آواز سے ناتے مجھے اللہ فرمائے. اب میں کہنا چاہتا ہوں گل گئی گلشن گئی گل کی سواری آ گئی, گل گئی گلشن گئی گل کی سواری آ گئی, سب بھائی دل تھام کے بیٹھے محمد حیات پانی سواری آ گئی. تاجدار کربلا کی تاجداری کو سلام, تاجدار کربلا کی تاجداری کو سلام, میز پر قرآن پڑھنے
اب آئیے ایک اور نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت کلام دعوت سخن دیتا ہوں جناب سخاوت علی صاحب کو صرف 3 شعر کے لیے. جو لوگ یہاں وہاں تشریف فرما ہو میں ان سے ایک مرتبہ پھر مولانا گزارش کروں گا کہ وہ جلد سے جلد فاطمہ کے لال تم نے دین کے چمن کو پربہار کر دیا امت نبی پہ گھر نثار کر دیا تم نے دین کے چمن کو پربہار کر دیا امت نبی پہ گھر کا گھر نثار کر دیا اہل دین کی ناؤں کو بھور سے پار کر دیا ہم گناہگاروں کا تقص قدر تمہیں خیال فاطمہ کے لال تم نے کر دیا بڑا کمال فاطمہ کے لال عزیز کا ہر ایک غرور توڑ کر کربلا کو تم گئے وطن کو اپنے چھوڑ کر رکھ دیا عزیز کا ہر ایک غرور توڑ کر اس کی ساری طاقتوں کو رکھ دیا جھنجھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یزیدیت کا تم نے جال فاطمہ کے لال تم نے کر دیا بڑا کمال فاطمہ کے لال پھر بڑک اٹھی ہے آگ ظلم کی بجھائیے جل رہے ہیں بے گناہ امتی بچائیے پھر بڑک اٹھی ہے آگ ظلم کی بجھائیے جل رہے ہیں بے گناہ امتی بچائیے آج پھر عزیزیت عروج پر ہے آئی دیجیے عرب کی قوم کا خیال فاطمہ کے لال تم نے کر دیا بڑا کمال فاطمہ کے لال. یہ تھے جناب. اب آئیے میں ان کے بعد بلا تمید و تاخیر دعوت کلام دعوت سخن دوں گا سید اصغر رضوانی کو کہ وہ بھی آئے اور پیارے پیارے آقا سلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کسپنا میں حجم استغاث پیش کر کے اپنے حصے کی سعادت حاصل کریں. شام
करते हैं जहन्नम से खुदा वाले कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले हकीकत में खुदा उनका थर वो थे खुदा वाले किसी ने जब वतन पूछा तो हज़रत ने ये फरमाया किसी ने जब वतन पूछा तो हज़रत ने ये फरमाया मदीने वाले कहलाते थे वो हैं करबला वाले हकीकत में खुदा उनका थर वो थे खुदा वाले रोए दर्द सियापन जतन के दर्द मिलती है दवाए दर्द सियापन जतन के दर्द मिलती है ज़माने में यही मशहूर है दारुल वाले हज़ारों में बहत्तर तन थे तस्लीम और रज़ा वाले। अब आइए मैं सईदी को दावत कलाम दावत सुकन हुआ कि वो भी आए और प्यारे प्यारे आका की बेबस पनाह में अभी इस्तिग़ास पेश करके अपने हिस्से की सआदत हासिल करेंगे। हसनैन और जुमला सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक मर्तबा दरूद पाक का नजराना पेश करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन सल्ली अलैहि सल्लु अलैहि सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मनकबत का एक मतला और दो शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, समात फरमाएं। देखिएगा जंग मंजूर नहीं, जंग मंजूर नहीं, वरना है अकबर काफी। जंग मंजूर नहीं, जंग मंजूर नहीं, वरना है अकबर काफी। जंग मंजूर नहीं, जंग मंजूर नहीं, वरना है अकबर काफी। सारे लश्कर पे है एक नन्हा सासगर काफी। सारे लश्कर पे है एक नन्हा सासगर काफी। जंग मंजूर नहीं, वरना है अकबर काफी। देने आए थे देने आए थे हमें सब्र रज़ा की तालीम। वरना लाखों के लिए थे वो 72 काफी। वरना लाखों के लिए थे वो 72
کر کافی، جنگ منظور نہیں ورنہ ہے اکبر کافی، سارے لشکر پہ ہے ایک ننھا سا اصغر کافی۔ اور آخری شعر، کہہ دو بادل سے شہیدوں کو اڑانے کے لیے، کہہ دو بادل سے، کہہ دو بادل سے شہیدوں کو اڑانے کے لیے، سیدہ فاطمہ زہرا کی ہے چادر کافی، سیدہ زہرا کی ہے چادر کافی، جنگ منظور نہیں ورنہ ہے اکبر کافی، سارے لشکر پہ ہے ایک ننھا سا اصغر کافی۔ سید فیضان مسعودی صاحب کو کہ وہ آئیں اور پیارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ بے پناہ میں ہدیہ استغاث پیش کر کے اپنے حصے کی سعادت حاصل کریں کہ دکھا دے خواب میں یارب شہ ابرار کی صورت، دکھا دے خواب میں یارب شہ ابرار کی صورت، میرے مونس میرے دلبر میرے غمخوار کی صورت، اور نہ طالب ہوں میں جنت کا نہ خواہش ہوں غلما کی، نہ طالب ہوں میں جنت کا نہ خواہش ہوں۔ جناب سید فیضان السلام علیکم۔ اے بابا آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تصدق حسن ہوتا ہے ملامت ناز کرتی ہے، تصدق حسن ہوتا ہے ملامت ناز کرتی ہے، شبیہ شباہت ناز کرتی ہے، شبیہ مصطفیٰ تم پر شباہت ناز کرتی ہے، کٹایا مگر بیعت نہ کی منظور فاسق کی، کٹایا سر مگر بیعت نہ کی منظور فاسق کی، خلافت کے حامی تم پر خلافت ناز کرتی ہے، خلافت کے حامی تم پر خلافت ناز کرتی ہے، غموں کی انتہا پر بھی زبان سے حکم کی تو نے، غموں کی انتہا پر بھی زبان سے حکم کی تو نے، تیرے صبر و رضا پر استقامت ناز کرتی ہے، تیرے صبر و رضا پر استقامت ناز کرتی ہے۔ وعلیکم السلام۔ شعر کے لیے دعوت کرام دعوت سخن دیتا ہوا علی جناب سید سلمان ربانی صاحب کو وہ بھی آئے اور اپنے حصے کی سعادت حاصل کریں کہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، ایک مرتبہ کہہ دیے سبحان اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، اور محمد یا محمد کے سوا کچھ بھی نہیں دل میں، محمد یا محمد کے سوا کچھ بھی نہیں دل میں، ہوا ہے دل ہمارا گھر تمہارا یا رسول اللہ، ہوا ہے دل ہمارا گھر تمہارا یا رسول اللہ۔ نیچے کے ساتھ جناب
सैयद सलमान रुपाई। अस्सलाम वालेकुम। एक बार दरूद शरीफ को नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद करीम कदम सब का दिल हिला के चले, कदम बढ़ा के चले सब का दिल हिला के चले। चले हुसैन तो करबल को सर उठा के चले। चले हुसैन तो करबल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादा रब्बानी मौलाना सैयद माजिद रब्बानी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन पाक की पाकी पे अर्श हैरान था। हुसैन पाक की पाकी पे अर्श हैरान था। हुसैन पाक की पाकी पे अर्श हैरान था। रसूल पाक के अश्कों से जब नहा के चले हुसैन तो करबल को सर उठा के चले। एक बार करबला में है असीरे रंजो गम जाने। हुसैन कट रहा है सामने सारा गुलिस्ताने। हुसैन अल्लाह अल्लाह किस कदर कामिल था ईमाने। हुसैन पाक खूह में लौटते हैं नौने हालाने। हुसैन मुतमईन फिर भी है कितना रूह ताबाने। हुसैन मुतमईन फिर भी है कितना रूह ताबाने। हुसैन खूबसूरत खूब सीरत फख्र खूबा है। इमाम जाने मसलक जाने मजहब जाने ईमान है। इमाम शाह शाह है शहनशाह है शहीदा है। इमाम औलिया है माहौल जो महरताबा है। इमाम जलवा फरमाए हर एक ज़र्रे में फैज़ाने। हुसैन किस तरह भूलेगी वो मंजर ज़मीने करबला। आए जब सिबते पैगंबर बर ज़मीने करबला। मोहतरम फिर क्यों न हो खुशतर ज़मीने करबला। रश्क जन्नत बन गई नश्तर ज़मीने करबला। खिल गए जब दामने से मेरे हाने। हुसैन
پھر بھی ہے کتنا روح تابان حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات اب آئیے نظم سے نثر کی طرف سفر کرتے ہوئے ہم ربیع کا ماحول نہیں آتا. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ قریب ہی جبریل امین اپنے پروں کو سمیٹنا شروع کر دیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی ان پروں کے سائے میں تشریف لے آئیں. جو لوگ پیچھے ہوں وہ جلد سے جلد آگے کی طرف تشریف لے آئیں کہ جو یہاں ذکر نبی سے دور ہوگا وہ وہاں حبیب خدا سے دور ہوگا. حضرات خاموشی اختیار کریں. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. باواز بلند گنج پاک کا نظرانہ پیش کریں پڑے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا رسولنا کریمنا مولانا 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 محمد الوالد والکرم ہم بعید علیہ الکم وعلا آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں نے تو پڑھ لیا مگر آپ کی آواز نہیں آئی اور اگر آپ نہیں آئے تو یاد رکھیے کہ سرور انبیاء سے کہہ دوں گا 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 میں حبیب خدا سے کہہ دوں گا. بولو کہہ دوں میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کہ سرور انبیاء سے کہہ دوں گا میں حبیب خدا سے کہہ دوں گا. مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ. نہ جانے کون سی مشکل آپ کو روکے ہوئے ہیں کہ مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ. حضرت شیخ دیکھیں کہ مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں گا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بولے گلزار ربانی سید قطب ربانی صاحب. مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ. مجھے تو کوئی مشکل نہیں کہ چین کے دن کٹ رہے ہیں اور سکون راتوں میں ہے چین کے دن کٹ رہے ہیں اور سکون راتوں میں ہے. کچھ اثر ایسا میرے سرکار کی باتوں میں ہے کچھ اثر ایسا میرے سرکار کی باتوں میں ہے. اور دور سے ہی دیکھتی ہے مشکلیں لوگوں مجھے دور سے ہی دیکھتی ہے مشکلیں لوگوں مجھے. دامن مشکل کشا جب سے میرے ہاتھوں میں ہے دامن مشکل کشا جب سے میرے ہاتھوں میں ہے تو مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ مشکلوں سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں گا ورنہ مشکل کشا سے کہہ دوں گا. دور ہو جانا گئے سے ہے نصیبی 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 ورنہ احمد رضا سے کہہ دوں گا ورنہ احمد رضا سے کہہ دوں گا. دور ہو جانا گئے سے ہے نصیبی دور ہو جانا گئے
अहमद रजा से कह दूंगा। ये ही अशार के साथ खतीब लासानी शहजादा रब्बानी हजरत अल्लामा मौलाना सैयद वाजिब रब्बानी साहब की बारगाह में इल्तिमास करूंगा कि वो नंबर रसूल पर जज्बा अफरोज हो और अपने बेमिसाल खिताब से सब सामईन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। आइए हजरत तक का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादा रब्बानी, शहजादा रब्बानी, जिक्र शहीदान करबला, फैजान शहीदान करबला, आले रसूल। नहीं ना 500 का नोट डालो एक जान का तो मेरे पास 500 का नोट है। मैं उन 500 का नोट ले लूंगा भाई उसका नहीं है। मैं तो लो बढ़िया तो चल ठीक है धन को बता दो यार ये सारे कदम हां मैंने ठीक नहीं बजी अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन दाइमन अबदा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मुस्तफा व अला आलिहि मुज्तबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहिन नबील मुतहहरी शफीइल वरा फी यौम बासिन व महशरी बशीर नज़ीर सय्यिदिल कौम जुमलतन रसूलिन करीमिन सुम्मा ज़ातिन मुतहहरी सक़ा माशअल अबरार मिन हौज़ कौसरी शराबन तहूरन खालियन मुक़द्दरी इज़ा लमाम वजह मुहम्मद वलम यबक़ा नूरुन मा लिनजमिन मुनव्वरी अलैका सलातुल्लाहि या सय्यिदिल वरा व अलैका सलामुल्लाहि या खैरा मंज़री व अला आलिका सलातु व अस्हाबिका सलाम इज़ा यौमिल जज़ाइ मिन खालिक़िल अकबरी।
ایک بار باواز بلند درود پاک پڑھنے اللہم السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور جھوم جھوم کر بیداری کا نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھنے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسن رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے چند شعر پیش کروں گا بزرگان دین کے دستور پہ عمل کرتے ہوئے منقبت کے. ایک بار اور درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس زبان سے ہو بیان کس زبان سے ہو بیان مدح و شان اہل بیت. کس زبان سے ہو بیان مدح و شان اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اسر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند. سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے قدر شان اور اونچی کی خدا نے قدر شان اہل بیت. اور خاک و خون میں لوٹتے ہیں تشنگان اہل بیت. کس زبان سے ہو بیان مدح و شان اہل بیت. اور یہ بھی شعر بطور خاتمہ فرمائے. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے. حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانے اہل بیت. حشر کا ہنگامہ برپا ہے میانے اہل بیت. اور ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل رسول. گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے. گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تم سے سیکھ لے. جانے
عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان مذہب خانے اہل بیت اور کس مزے کی لذتیں ہیں آپ تیرے عالم میں مزے کی لذتیں ہیں آپ تیرے عالم میں خاک خون میں لوٹتے ہیں تشنگان اہل بیت خاک خون میں لوٹتے ہیں تشنگان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان مدح شان اہل بیت ایک بہت درود پاک پڑھنے سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اور بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیز و محترم اللہ کا بے شمار فضل و کرم کہ ہم لوگ آج آل رسول کے ذکر میں یہاں پر جمع ہوئے اللہ نے ہم کو توفیق دی اور اس ذکر خیر میں ہم کو آنے کی سعادت سے مالا مال فرمایا اللہ کا شکر احسان ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دین حنیف میں ہم لوگوں کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دوپہر ہم تمام لوگوں کو دولت ایمان سے مالا مال فرمائے آمین اور ہم لوگ جب تک بھی زندہ رہیں ہماری زندگی اسلام پر ہو اور خاتمہ ایمان پر نصیب ہو میرے عزیز و محترم یہ ذکر حسین جس میں ہم لوگ جمع ہوئے ہیں ابھی میں تو آپ کے پاس صرف اس لیے آ گیا تاکہ آپ لوگ وہ آنے والے مہمان جن کا لیے ہم اور آپ سبھی لوگ منتظر ہیں ان کے بیان کے لیے جمع ہو جائیں اس غرض سے میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں ایک بار درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے عزیز و محترم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اسلام جس کا نام قربانی ہے شروع سے جب سے اسلام پھیلا اسلام نے ہم سے قربانیاں لی اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنے بھی مسلمان ہیں صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرو پوری زندگی قربانی سے بھری ہوئی عالم تو یہ ہے کہ اسلام کے مہینوں کی ابتدا بھی قربانی سے اور انتہا بھی قربانی پہلا مہینہ ماہ محرم کہ جس میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین اور ان کے جانثاروں کی عظیم قربانیاں اور ایسی قربانیاں کہ رہتی دنیا تک نہ ویسی کوئی قربانی دے سکے گا نہ آج تک دی ہے نہ قیامت تک دے گا اور اسلام کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے وہ بھی قربانی کا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ پروردگار عالم ہم مسلمانوں سے قربانی پسند کرتا ہے تو اگر اللہ کا محبوب بننا ہے اللہ کا نیک بندہ بننا ہے تو قربانی میں پیچھے مت رہو اگر مال کی ضرورت پڑ جائے دین کی خاطر تو مال میں قربان کر دو اگر ضرورت جان کی پڑ جائے تو جان دینے کو تیار ہو جاؤ اور اگر جان کے ساتھ ساتھ ضرورت پڑ جائے اولاد کی قربانی کی تو حضرت امام حسین کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنی اولاد بھی اسلام سے قربان کریں
میرے عزیز و محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں آؤ، آپ کی اس مبارک زندگی کو دیکھو کہ جو آپ نے مکہ معظمہ میں گزاری، اب وہ ایسی زندگی تھی جو قربانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، کبھی راہوں پہ کانٹے بچھائے گئے نبی معظم کے سامنے، کبھی آپ کے جسم اقدس پر اونٹ کی اجڑی رکھی گئی، کبھی آپ کو طائف میں کنکریوں سے زخمی کیا گیا، مگر قربان جاؤ رحمت اللہ للعالمین پر کہ آپ ہر قربانی سہتے رہے مگر کبھی امت کے لیے بددعا نہیں۔ اسی لیے تو رحمت اللہ للعالمین ہر نبی و رسول آئے، مگر جب قوم سرکش ہو گئی، قوم غدار ہو گئی، نبی کا ساتھ چھوڑنے پہ آ گئی، سرکشی پہ آمادہ ہو گئی، تو انبیاء نے بددعا کی۔ کوئی قوم تباہ کر دی گئی، کسی قوم کو نیست و نابود کر دیا گیا، طرح طرح کے عذاب کا نزول ہوا، مگر یہ پیغمبر آخر الزماں ہے کہ آپ پر لاکھ بار بار آپ کو ستایا گیا۔ خدا کی قسم حدیثیں گواہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ستایا گیا کہ بعض ظالم تو اللہ کے رسول کے گلے مبارک پر چڑھ جاتے اور دباتے، دم گھوٹنے کی کوشش کرتے، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ مگر قربان جاؤ اللہ کے رسول کے مقدس ذات پر، اس اسلام کے لیے، اس امت کے لیے آپ قربانی دیتے رہے، جب بھی ضرورت پڑی قربانی دیتے رہے، مگر کبھی زباں پہ حرف شکایت نہ ہوا۔ تو یہ تو نبی معظم کی ذات ہے، مگر میں جو بتانے کا مدعا یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ پیغمبر آخر الزماں کی مبارک زندگی کو دیکھو کہ وہ مکے کی زندگی جو خاردار راہوں سے گزرتی ہوئی زندگی، ہر قدم پر امتحان، صحابہ کرام اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، کہیں دولت کو قربان کر رہے ہیں اسلام کے لیے، کبھی اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں، پیغمبر آخر الزماں پہ نثار ہو رہے ہیں۔ وہی تاریخ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شہید فرزند جن کو دنیا حضرت امام حسین کے نام سے یاد کرتی ہے، جب کربلا کا وہ میدان، جب کوفیوں کے سامنے